اس مختصر تعارف کے لیے کہ نعت شریف کی تاریخ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، آئی ووڈ ریکویسٹ ڈاکٹر مولانا محمد احمد نعیمی صاحب، کوآرڈینیٹر صوفی سینٹر، ٹو پلیز کم آن دا اسٹیج. علم و آگہی کے عظیم دانشور، عزت مآب عالی جناب پروفیسر ڈاکٹر افشار عالم صاحب، وائس چانسلر جامعہ ہمدرد، مہمان ذی وقار عالی جناب محمد عارف حسن عثمانی صاحب، مہمان خصوصی عالی جناب پروفیسر بصیر احمد خان صاحب، اور ہمارے صدر شعبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس مبارک موقع پر میں سب سے پہلے عزت مآب عالی جناب وائس چانسلر صاحب کو حج بیت اللہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں آپ سب کی طرف سے، اپنی طرف سے، کہ وہ ہمارے حق میں دعائے خیر فرمائیں، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی حج کر کے آئیں تو ان سے دعاؤں کے لیے عرض کیا جائے، اس لیے کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں. آج کا یہ مبارک پروگرام نعتیہ مقابلے کے حوالے سے ہے. میں نعت پاک کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے مجھے اور بعد میں آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نعت کے لفظی معنی ہے تعریف کرنا، اور نعت کی جو جمع ہے وہ ہے نعوت. اور اہل علم کی زبان میں، شعر و ادب کی زبان میں، نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، ان کے اوصاف، ان کی خوبیاں، اس کے بیان کرنے کو نعت کہتے ہیں. ہم نعت کو، اللہ کے رسول کی تعریف کو، توصیف کو نعت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ نعت کا لفظ اللہ کے رسول نے اپنی تعریف کے لیے خود پسند فرمایا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی کا لڑکا آیا کرتا تھا. ایک مرتبہ وہ بیمار ہوا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزاج پرسی کے لیے، عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے، اور گھر تشریف لے جانے کے بعد اس کی مزاج پرسی کی تو دیکھا کہ اس کے والد محترم سرہانے بیٹھ کر کے توریت شریف پڑھ رہے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا یہودی انشدک باللہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ هل تجد فی التوراۃ نعتی و صفتی و مخرجی. اے یہودی، میں تجھ کو اللہ کی قسم دلا کر پوچھتا ہوں، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی، کیا تو توریت میں میری نعت، میری صفت، میری تعریف اور میرے مخرج کا تذکرہ پاتا ہے؟ یہودی نے انکار کیا، نفی میں جواب دیا. لیکن اس کا بیمار لڑکا جو کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا تھا، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے توریت میں آپ کی نعت، آپ کی صفت، آپ کی تعریف اور آپ کے مخرج کا تذکرہ پایا ہے. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نعت پڑھنے والے کو نائت کہا ہے. تو اس سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف کے لیے، اپنی توصیف کے لیے نعت کا لفظ پسند فرمایا ہے، اس سے یہ بھی مطلب یہ کہ واضح ہوتا ہے کہ نعت ایک امر مستحسن ہے، نعت باعث طہارت ہے، نعت باعث رحمت ہے، نعت باعث مغفرت ہے. تبھی تو مومن جیسا شاعر کہتا ہے کہ اس سہارے پر پڑھی مومن نے نعت مصطفیٰ، اس سہارے پر پڑھی مومن نے نعت مصطفیٰ، حشر میں شاید نجات دائمی مل جائے گی. اور قمر شمشابادی نے کہا ہے کہ جدھر سے گزرے وہ خلد کی گلی ہو جائے، اندھیری رات میں ہنستے تو روشنی ہو جائے، اور اسی یقین سے پڑھتے ہیں نعت پاک رسول، گناہ گار ہیں شاید نجات ہو ہی جائے، گناہ گار ہیں شاید نجات ہو ہی جائے. اور نعت پاک کو یہ مرتبہ، یہ شرف، یہ اہمیت اس لیے حاصل ہے کہ رحمت للعالمین کی نعت کے آغاز کو رب العالمین کی ذات سے نسبت حاصل ہے. رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین
اپنے رسول کی نعت بیان فرماتے ہوئے قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو نعت پاک پڑھنے کا شرف حاصل ہو جائے وہ اپنی قسمت کے اوپر جتنا بھی ناز کرے وہ کم ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے والوں کو اللہ کے رسول نے اپنی نعت پڑھنے والوں کو منہ کی سلامتی کی دعائیں دی ہیں۔ اسلام کی بہت مشہور جنگ ہے جنگ تبوک۔ جنگ تبوک سے واپسی پر سن 9 ہجری میں سرکار کے چچا حضرت عبداللہ بن عباس اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی شان میں نعت پاک کے چند شعر لکھے ہیں، اگر اجازت ہو تو عرض کروں۔ اللہ کے رسول نے اپنے چچا سے نعت پاک کے اشعار سننے سے پہلے، ابھی سنے نہیں، سننے سے پہلے ارشاد فرمایا چچا جان پڑھو اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ تو نعت پاک پڑھنے والوں کو اللہ کے رسول نے سلامتی کی دعائیں دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دور رسالت سے لے کر آج تک اہل علم اپنے اپنے انداز میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعتیہ خراج عقیدت پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے اللہ کے رسول میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کہیں نہیں دیکھا، اور دیکھتی کیسے کہ آج تک آپ جیسا بچہ کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیا ہے، اور جس طریقے سے آپ چاہتے تھے گویا کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ اور فارسی زبان کے ایک عظیم شاعر عالمی شہرت یافتہ صوفی مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ہم عمارت ہم زباں دارم کلید گنج عرش وید و دعویٰ را دلیلست از حدیث مصطفیٰ، کہتے ہیں مجھے ملک سخن کی امیری حاصل ہے اور خزانہ عرش کی کنجی بھی میرے پاس ہے، جن دو باتوں کا میں نے دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور مرزا غالب بھی کہتے ہیں کہ غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتیم کا ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو اللہ پر چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ ان کا صحیح مرتبہ کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور میں یہاں ایک بات اور بڑی ذمہ داری سے عرض کر دوں کہ پوری اسلامی ہسٹری کا مطالعہ کریں آپ، اسلامی سیرت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی نمازی کو، زکوٰۃ دینے والے کو، حج کرنے والے کو انعام نہیں دیا، ان کا مرتبہ بتایا کہ نمازی کا یہ مقام ہے، حج کرنے والے کا یہ مقام ہے، جہاد میں جانے والے کا یہ مرتبہ ہے۔ پوری ہسٹری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ایوارڈ دیا ہے، اور تینوں مرتبہ ایوارڈ دیا ہے نعت پڑھنے والوں کو۔ پہلا ایوارڈ حضرت حسان بن ثابت کو، دوسرا ایوارڈ کعب بن زہیر جن کا قصیدہ مشہور ہے قصیدہ بانہ سعاد، اور تیسرا علامہ بوصیری جن کے اشعار آپ گنگناتے رہتے ہیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جو کہ پیرالائسس کے مریض تھے، اللہ کے رسول خواب میں تشریف لائے، ہاتھ پھیرا، چادر ان کو اڑائی، جب بیدار ہوئے تو چادر بھی موجود تھی اور ایسے توانا تھے جیسے کبھی زندگی میں بیمار نہیں ہوئے تھے۔ تو 3 مرتبہ۔ اور کعب بن زہیر جب قصیدہ پڑھ رہے تھے، قصیدہ بانہ سعاد، اللہ کے رسول سن رہے تھے اور صحابہ کرام سے کہہ رہے تھے یہ شعر دیکھیے کتنا اچھا شعر ہے، اس شعر پر توجہ فرمائیے۔ تو یہ نعت پاک باعث برکت ہے، اور یہ نعت پاک آج ہی سے نہیں بلکہ اگر ہم نعت پاک کی سیرت کو اور تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو نعت پاک اللہ کے رسول سے تقریباً 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے سب سے پہلی عربی میں نعت یمن کے بادشاہ تبع الحمیری نے لکھی، اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے تو تبع الحمیری کی لکھی ہوئی نعت آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ اس کے علاوہ 500 سال پہلے اللہ کے رسول کے آبا و اجداد میں ہوئے کعب بن لوئی، انہوں نے اللہ کے رسول کی شان میں نعت لکھی، جن کے نعت کا ایک شعر علی غفلۃ یات النبی محمد فخرا اخبارا صدوقا خبیرا، جب لوگ غفلت میں ہوں گے تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، جن کے سچے اور خیر آگاہ ہونے کی اطلاع پرانی کتابوں میں دی گئی ہے۔ آپ کے چچا حضرت عبد المطلب وہ بھی سب سے پہلے نعت رسول پیش کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نعتیہ اشعار کہے ہیں۔ ان کا بھی ایک شعر ملاحظہ فرمائیں، وہ کہتے ہیں کہ وَأَبْيَضَ يَسْتَسْقَى إِنْعَامُ بِوَجْهِهِ يُقَالُ الْيَتَامَى اسْمَتِي لِلْأَرَامِلِ، آپ روشن چہرے والے ہیں،
جن کے رخ انور کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے، آپ یتیموں کے لیے والی ہیں اور بیواؤں کا سہارا ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے بھی جو ہے جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کو گود میں لیا، خانہ کعبہ میں گئے اور خانہ کعبہ میں جانے کے بعد آپ کے لیے نعتیہ اشعار کہے، جن کا ایک شعر ہے کہ الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام لطیب الادان، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ کو پاکیزہ لباس اور پاک ذات والا بچہ عطا فرمایا ہے۔ تو نعت پاک کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور جس نے بھی نعت پاک پڑھی ہے اس نے اپنی قسمت کے اوپر ناز کیا ہے۔ کبھی تو محسن کاکوروی نے کہا کہ ازل میں جب ہوئی تقسیم نعمت محسن، کلام نعتیہ رکھا میری زباں کے لیے۔ اسکول کے طلبہ کے اندر نعت پاک کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے ہی یہ کمپٹیشن رکھا گیا ہے، پروگرام رکھا گیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آنے والی نسلوں کے درمیان نعت پاک کا جذبہ بیدار فرمائے۔ السلام علیکم۔